أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. صدق الله. اتفاق سے نماز سے پہلے بیضائی شریف کی ایک عبارت ذہن میں آئی، حضرت سے سنی ہوئی. میں نے کہا حضرت کا نام یاد آیا ہے، ان کا علم بھی ہے، میں اپنے شیخ کے توسطی سے کو بیان کروں گا. لیکن اتفاق سے بیضاوی ہمارے پاس نہیں ہے. بیضاوی مجھے تعجب ہوا بیضاوی شریف. میں نے کہا پہلے معلوم رہتا تم کو لکھے ہوگا بیضاوی شریف نہیں آنا. یہی آئے اتل ما اوحی الیک من الکتاب. اللہ کی کتاب کی تلاوت کیا کیجیے. نبی کو حکم رہا ہے. جیسے امت کو تلاوت کا حکم ہے، نبی کو خود تلاوت کرو. جیسے امت کو نماز کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اقم الصلاۃ دینے کے لیے. جیسے اخلاق کا نبی کو حکم دیا گیا ہے، یا امت کو نبی کو بھی اخلاق کا نرمی اختیار کیجیے، رفق اختیار کیجیے. یہ سب کیا ہے؟ اخلاقی تو ہے. اس بنا پر نبی مستثنی نہیں ہوتا. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ نبی میں اور ملک میں، بادشاہ میں فرق ہے. نبی جو کچھ کہتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، اور یہ بادشاہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتا. ان لوگ یہی کہتے ہیں جمع کرو، دوسروں کے مال پر تو چھاپا مارو، اور اپنے مال کی کتنا ہو کچھ اس کی پرواہ نہیں. کہاں کہاں جمع ہے، کہاں کہاں جائے. اس بنا پر ان چیزوں کا عام حالات تو آیت یہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب. اتل ما اوحی، آپ تلاوت کیجیے وہ جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف. کتاب کی وحی جو کی ہے. عبادت کیا ہے بیضاوی کی؟ تقرب اللہ کا کراتی ہے. اس کی قرابت، اس کے تلاوت سے تقرب حاصل کرنے میں تلاوت کیجیے. 3 چیز: تقرب اللہ کی تلاوت،
معلوم بیداری نے کہہ دیا کہ قرآن پاک کی تلاوت سے تقرب ہوتا ہے. قرآن تو بس اتنی پوچھ لو ماؤں میرے کتاب کیوں تلاوت کیجیے؟ بیداری نکلا ہے اس لیے تاکہ اللہ کا تقرب آ جائے. لیکن ایک بات معلوم ہے اللہ کا قرب یہ نہیں خالی ثواب ملتا ہے، تقرب اللہ تلاوت سب سے زیادہ بما تقرب امام محمد نے خواب دیکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رب العالمین بما تقرب الیک، یا سب سے زیادہ تقرب آپ کا کسی سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا بے تلاوت کلامی، میرے کلام کی تلاوت سے. انہوں نے فرمایا بے فہمین اور بلا فہمی، سمجھ گئے یا بلا سمجھے. اللہ کی طرف سے بے فہمین اور بلا فہمی، سمجھ کے پڑھو یا بلا سمجھو، تلاوت سے قرب ہوگا، ثواب ملے گا، اجر ملے گا. تینوں چیزیں یاد الحمدللہ تھی مل گئی. تقرب اللہ بتلاوتی وہ تحفظ الفاظ، اس کی تلاوت سے قرآن کے الفاظ محفوظ رہیں گے. جہاں سے دیکھیے اب قاری وہ کتنے ہو گئے ہیں، سب محفوظ ہو گئے نا. کئی اسرا ہے، اسما ہے، سب اب محفوظ ہو گیا. پہلے ہم جانتے نہیں، ہم لوگ بچپن میں کوئی جانتا نہیں تھا، نام بھی ہم نے نہیں سنے تھے. جب قاری ریاست علی صاحب مئو کے جب گئے پڑھ رہے تھے یہی چیز جن کے متعلق میری سامنے لکھا بھی ہے، سوائے بھی لکھا ہے مولی صدیق میں، انہیں سے پڑھ لیتے پہلے. تب ہم لوگ کے آگے بار میں قرار اور تجوید گئی قاری ریاست علی صاحب، قاری مصطفیٰ صاحب مولانا بھنجن کے ہم نے دیکھا ہے، قاری مبین صاحب، قاری امین اظہر صاحب، قاری عبدالسلام صاحب مرغا گرین کے جو امام تھے، وہی امام تھے مرغا گرین جو کہا تھا محمد، تو قرار اس طرح چل گئی. اب اس کو ایسے محفوظ ہو گیا. کتنے طریقے ہیں کتنے ہیں اب بھی سننے میں آتا ہے 10-20 سال کا. تو قرار کا یہ فائدہ ہے. تقرب اللہ میں قراتی وہ تحفظ بے الفاظ، اس کے الفاظ کے تحفظ کے لیے پڑھو قرار، ورنہ لوگ بھول جائیں گے کیا کون سی آیت کہاں ہے، کیسے ہے، کیسے پڑھایا جاتا ہے، بھول جائیں گے. اور تیسری بات عجیب و غریب استکشاف المعانی، اس کے معنی کے استکشاف کے لیے پڑھا کرو. بار بار پڑھو گے تو اس کے معنی منکشف ہوں گے. ظاہر ہے کہ اذا تقرر جب کوئی چیز مقرر پڑ جاتی ہے تو اس کے اندر تقرر سماعت پیدا ہوتا ہے. یہ اتلو ما اوحی الیک، جو کتاب آپ کے پاس وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے اس کو پڑھیے تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو. بداوی تجربہ انہوں نے بھی کیا ہے تاکہ اس سے قرب اور نصیحت پذیری کا تحفظ ہو، تاکہ تحفظ الفاظ اور کیا ہے اور عبرت کے لیے پڑھو. تحفظ الفاظ تقرب اللہ ہے، تقرب اللہ کے تقرب کے لیے پڑھو. اور جب پڑھو گے تو قرآن کے الفاظ محفوظ ہو جائیں گے، اور جب بار بار پڑھو گے تو معنی کا استکشاف ہوگا. ٹھیک بیضاوی لکھ رہے ہیں تحفظ الفاظ تقرب اللہ بتلاوتی و تحفظ بقراءتی و استکشاف المعانی، بیضاوی کی عبادت یہی ہے. اتنی مدت سنے مولانا ہم لوگ تو سب یاد ہے. حضرت میں بیان کرتے تھے بار بار. تو آج مجھے یاد آیا کہ حضرت کی بات سنا دو آپ لوگوں کو. ہم مانے ہے کہ سلما علماء کے لیے کبھی شاندار پورے واس کا باب ہے یہ، تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو. تقرب اللہ کا ترجمہ کر رہے ہیں، مدد ہی کر رہے ہیں، قاضی صاحب اللہ پانی کر دیا تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو، نصیحت پذیری کا تحفظ ہو، اثر ہوگا، احکام کی نگہداشت ہو، اس کی مثالوں سے عبرت حاصل ہو، معاملے قرآن کا استکشاف یہاں لے آئے. کیونکہ بار بار غور کر کے پڑھنے سے ان معانی کا استکشاف ہوتا ہے.
معانی کا حصہ بار بار پڑھو گے تو ایسا اللہ میں تنیا مجھے بہت مشہور ہے، لگاتے ہیں. جب کوئی آئے کا مطلب نہیں سمجھ رہا تھا جنگل چلے جاتے تھے اور جنگل میں بار بار سردے کے ہاتھ میں پڑھتے تھے یہ اللہ جیسے معانی کا انکشاف فرا پر کیا بندے حقیق پر بھی کیجیے. کچھ محنت کر کے تب ملے گا. محنت کیا تو کتنا بندہ پڑھتا ہے، محنت کیا ہے، دعا کی اور یہ محنت کرے تاکہ معانی قرآن بھی منتشر ہو. اسامہ کو کہا رہا ہوں محنت کیا ہو گیا، لیکن اس کی بھی کوشش خالی ہاتھ میں قرآن بلکہ معانی کا انکشاف ہونا چاہیے. قرآن ہے، خدا نے قرآن کو اسی پر بھیجا ہے. کہتے ہیں جن کا انکشاف ہوتا ہے، کہتے ہیں جن چیزوں کا انکشاف ہوتا ہے پہلی مرتبہ پڑھنے سے نہیں ہوتا، جب کوئی چیز بار بار پڑھی جاتی ہے تب اس کا انکشاف ہوتا ہے. نہیں ہوتا جی ترجمہ کرنا ہے. اس بہن تلاوت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والا معانی قرآن کو سمجھ کر قرآن کے عوامی ولائی کا پابند ہو جاتا ہے. جب بار بار پڑھے گا معانی ہر وقت دل میں آئیں گے، زبان پر چڑھیں گے، دماغ تو کیا ہوگا اس کا عمل بھی کرے گا. وہ انہوں نے بڑھا دیا ہے. کہتے ہیں معانی قرآن کو سمجھ کر قرآن کے عوامی و نواحی کا پابند آدمی ہو جاتا ہے. اس مقابل تلاوت تو کرنا ہی چاہیے، لیکن معانی کے استکشاف پر بھی غور کرنا چاہیے. قرآن جمیع العلم فی القرآن رکھیں تقاصرانہ فامور جانی. تمام علوم قرآن کے موجود قرآن میں. یہ لوگوں کے ذہن اور دل میں وسعت سے نہیں کوئی کو سما سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق. دادا مولوی مولانا لوگ ہم کو ختم بخاری پہ تو بہت جلدہ ہوتا ہے. ختم قرآن تو نہیں سنا ہے. یہ حضرت کی باتیں جو ہے ہمت کے کہہ رہا ہوں. کیا علماء کو بھی توجہ قرآن کی طرف لے. علماء یہ کہتے تھے اس کا انکشاف ہونا چاہیے، قرآن پر غور و خوض ہونا چاہیے، تدبر ہونا چاہیے. واقم الصلاۃ اور فرض نماز قائم کرو. تلاوت کا پہلے ذکر نماز کا ذکر آ گیا. واقم الصلاۃ اور فرض نماز ادا کرو. پورا سلوک ہے مجھ ساتھ، تلاوت بھی ہے اور فرض بھی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء. کیوں فرض کرو کہ فحشا و منکر سے روک دے گی نماز. یہ بھی مقاصد میں سے ہے نماز کا پڑھنا، اس لیے تاکہ فحشا منکر سے ہم رک جائیں. یہی تزکیہ ہے. نماز کا پڑھنا، ذکر کرنا، یہ ہے تحریہ. ان چیزوں سے بچنا، فواحش سے بچنا، منکرات سے پرہیز کرنا ہم سب لوگ کی ضروری ہے. کوئی اس سے مشکل نہیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. کیونکہ نماز بلا شبہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. فحشاء وہ بری بات جس کی برائی شرعاً و عقلاً کھلی ہوئی ہو. نماز اللہ کی یاد دلاتی ہے اور نفس کے اندر خشیت اور خوف عذاب پیدا کرتی ہے. نماز پڑھے گا الحمدللہ ہدایت مانگے گا. ایسی آیتیں بھی پڑھے گا جن میں خوف کا بیان ہو. اسی اصلاح ہو آگے بڑھو. انہیں گناہوں سے روکتی ہے نماز، گناہوں سے روکتی ہے. بغوی نے حضرت انس کے روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک انصاری جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 نمازیں پڑھتا تھا، لیکن اس کے باوجود کوئی کھلا ہوا گناہ ایسا نہ تھا جس کا وہ ارتکاب نہ کرتا. اس کی یہ حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی. 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور کوئی برا ایسا ہے جو نہ کرتا. خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی دن اس کی نماز اس کو گناہوں سے روک دے گی. چنانچہ کچھ ہی مدت کے بعد اسے توبہ کر لی اور اس کی حالت ٹھیک ہو گئی.
اسحاق نے مسلم میں اور بزار ابو یعلا نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، بولا رات کو نماز یعنی تہجد پڑھتا، فلاں آدمی نماز پڑھتا ہے، پھر صبح کو چوری بھی کرتا ہے، فرمایا کہ اس کی نماز اس کو روک دے۔ بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس حضرت ابن مسعود نے فرمایا، نماز میں گناہوں سے بازداشت اور روک کرنے کی طاقت ہے، اس لیے جس کی نماز اس کو بھلائی کا حکم نہ کرے، بری باتوں سے نہ روکے، اس کی نماز اللہ سے دوری پیدا کرے گی۔ حسن اور قتادہ نے اس کو نماز فحشا اور منکر سے نہ روکے، اس کی نماز اس کے لیے وبال ہوگی۔ بعض اہل علم کے نزدیک صلاۃ سے مراد قرآن ہے، لیکن یہ بھی ایک نئی بات ہے، صلاۃ جیسا کہ بڑا تجہل بے صلاۃ دے کر صلاۃ سے مراد نماز ہے، مانیے قرآن پڑھنا، اور اس میں شک نہیں کہ قرآن ہر فحشا اور منکر سے روکتا ہے۔ بغوی نے حضرت جابر کی روایت سے بیان کیا ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ ایک آدمی رات میں قرآن پڑھتا ہے اور صبح کو چوری کرتا ہے، پہلے بھی ہو چکا ہے، نفس تو پہلے سے چلا رہا ہے، آدم سے زمانے سے چلا رہا ہے، تبھی تو ان کے لڑکے نے اپنے بھائی کو قتل کیا، نفس ہی تو تھا، لیکن اس کی اصلاح اور تربیت کے لیے انبیاء آتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مادہ رکھا، اسی مادے دے کر کے فرشتوں نے کر دیا تھا کہ آپ ایسے، اس کے مادہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گناہ گاروں کا مادہ ہے، اس سے گناہ ہوگا۔ اور جو معلوم ہو گیا جب جو تھا آدم علیہ السلام کی جو خمیر تھی اس میں ایسا مادہ تھا کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ مادہ جو ہے معصیت کرائے گا، گناہ کرائے گا۔ خمیرہ ہوتا ہے، حکیم میں سمجھ آتے ہیں اس میں یہ جز ہے، تو انہوں نے بھی سمجھ لیا کہ یہ مادہ جو ہے آدم علیہ السلام کا، اس میں معصیت کا بھی مادہ ہے، گناہ کریں گے۔ علماء لکھتے ہیں انہوں نے معصیت کے مادے کو دیکھا اور طاعت کے مادے کو دیکھا نہیں، میرا مطلب انکار کر دیا، اس کا جو کیا ہے لکھا علماء نے، جیسے کھاد ہے گوبر، بظاہر کا گوبر ہے لیکن نہیں جانتے کہ اس کھاد کو ایسے کیسے بیل بوٹے ابھرتے ہیں، پھول والیوں میں کھاد ہی تو ڈالا جاتا ہے گوبر۔ اسی طرح وہ مادہ ہمارے قوت تحصیل کو بڑھانے والا ہے، جیسے اور چیزیں ڈالی تھی، کھاد بھی ڈالی جاتی نہیں، تو کھاد یہ ناجائز چیز ناپاک چیز کیوں ڈالتے ہو؟ کہتے ہیں جب تک وہ دنیا میں ملیں گے نہیں، پھول کھلیں گے نہیں۔ اسے فرشتوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، وہ تو پاک صاف نور سے پیدا ہوئے ہیں، ان کو گوبر پر سے کیا تعلق؟ اتنا بتا ہے، لیکن انی عالم ہمارا تعلق ہے، اللہ نے فرما دیا میں جانتا تم نہیں جانتے، چپ خاموش، میں جو کرتا ہوں کر دیں۔ فرشتوں سے وہ چیز ظاہر نہیں ہوگی جو انبیاء سے ظاہر ہوگی، وہ ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اتنا پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے، انبیاء کی صلاحیتوں سے آراستہ کر کے بھیجا ہے، اور وہ کھاد بھی ہیں وہ بھی ہیں، دونوں کو مل ہی کر کے ترقی ہوتی ہے۔ اور یوں دیکھو اشیاء بے اجزا نہیں، اشیاء کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ اس کے اجزا سے ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں کی خاصیت ان لوگوں کیسے، ان کی خاصیت ان لوگوں کیسے معلوم ہے؟ نہیں جانتے تھے کہ کھاد کے ذریعے سے کیسے پھول کھلتے ہیں، پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اسے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے مادے سے پیدا کیا جسے معصیت کا اثر تھا، مؤثر معصیت۔ یہ اللہ کا انی عالم سب جواب پڑھو، انی عالم تم کہہ رہے ہو، ابھی بات قابل تم تم چاہتا ہو، کہتا ہے نہیں، اللہ نہیں کر سکتا انی عالم میں جانتا جو تم نہیں جانتے۔ آدم کو ہم نے پیدا کیا ہے، انہی آدم سے انبیاء پیدا ہوئے، فرشتوں سے انبیاء نہیں پیدا ہوئے جو معصوم ہوں گے، ان گندگیوں میں رہتے
معصیتوں میں رہتے ہوئے اپنے کو بچائے رکھیں گے. یہ فرشتوں کا ان کے اندر تو مادہ معصیت کا ہے ہی نہیں، ان کا کیا کمال ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، کتنے کمالات کے ساتھ پیدا کیا، اسی کا نتیجہ یہ سب ہے. انہیں کی پھلواری آدم علیہ السلام کی ہے کہ یہ ہے. اس کے علاوہ ہے وہ اس مادے کا اثر ہے، اور جو نبوت رکھا ہے اس کا یہ اثر ہے. ان یاد ہمارا دار اللہ ہم کو قدر کی توفیق دی کہ ہم کو اللہ نے آدمی بنایا. شہوت دنیا مثال گلخنس، جیسے بولوں گا شہوت دنیا مثال گلخنس کی عظیم حمام تقوی روشنت. دنیا کی شہوت جو ہے وہ انگیٹھی کی طرح ہے کہ اس انگیٹھی کا علاوہ یعنی سوکھتا کون ہے؟ یہ معصیت ہے. شہوت دنیا مثال گلخنس کی عظیم حمام تقوی کا حمام اسی معصیت سے روشن ہے. فرشتوں سے حمام تقوی نہیں روشن، ان کو کیا ضرورت ہے؟ نہ بیوی نہ بچے نہ لوگ نہ اور کوئی نہیں. شہوت دنیا مثال گلخنس یہ عظیم حمام تقوی روشن. حمام تقوی کا حمام جو ہے اسے روشن ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم کو بھی قدر کی توفیق دے. اگر انسان نہ ہوتے تو غفور الرحیم کی جو صفت ہے اس کا کرشمہ کیسے ظاہر ہوتا؟ بغوی نے حضرت جابر کے روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ ایک آدمی رات میں قرآن پڑھتا ہے، صبح کو چوری کرتا ہے، فرمایا عنقریب اس کا قرآن ان کو روک دے. دوسری روایت میں ہے کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ فلاں شخص دن میں نماز پڑھتا ہے اور رات کو چوری کرتا ہے، فرمایا اور قریب نماز اس کو روک دے گا. بل ذکر اللہ اکبر، اور بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑا. اللہ کا ذکر ہم جو اللہ کا ذکر کہنے ہیں اور سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی. خود اللہ فرما رہا ہے بولا ذکر اللہ اکبر. ابن عطا نے کہا ہر گناہ سے بڑا ہے جس گناہ کو باقی چھوڑنے والا نہیں، ذکر اللہ سے مراد ہے. کہا ہر گناہ یعنی ہر گناہ سوائے کسی گناہ کو باقی چھوڑنے والا نہیں. ذکر اللہ سے مراد وہ نماز جو خواہشہ منکرات سے روکتی، بجائے صلاۃ کے لفظ ذکر لانے سے اس طرح اشارہ ہے. نماز چونکہ ذکر خدا پر مستقل ہے، اسی وجہ سے نیکیوں سے پہنچاتی ہے اور گناہوں سے روکتی ہے. ذکر تو نماز کا ایک جز ہے، اس کے اندر یہ خاصیت ہے. اب فقار ذکر بھی تھوڑا سن لیجیے. اگر بولوں گا تو سنا چکا ہوں دوسری کتابوں سے. یہ قاضی ہے مذہبی بیان کرے قاضی سنادا پانی پتی. حضرت ابو الدرداء راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالی کے نزدیک سارے اعمال سے بہتر اور پاکیزہ اور ہر عمل سے زیادہ اونچے درجے پر پہنچانے والا ہے. سونے چاندی کو راہ خدا میں خرچ کرنے سے بھی بڑھ کر ہے تمہارے لیے بہتر اور جہاد سے بھی بہتر ہے، تمہارے لیے افضل ہے. جس میں دشمن کے مقابلے میں تم دشمنوں کی گردنیں مارو اور تم گردنیں تمہاری ماری جائیں. ہمارا کیا کیوں نہیں ضرور فرمائیے. فرمایا اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کر جہاد میں قدر و قدر ہے، جانے بھی جا رہی ہے کہ اللہ کو کا یاد بہت بڑی. امام مالک کے نزدیک حدیث موقوف ہے، یعنی حضرت ابو الدرداء نے اس کو مرفوعاً ذکر نہیں کیا ہے. حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے کون سا بندہ سب سے افضل اور اللہ کے نبی اعلیٰ مرتبہ والا ہے؟ اور میں اللہ کی بکثرت یاد کرنے والے
وہ بندے آواز اللہ کو ہر معاملے میں اللہ کو یاد کر رہا. اس سے کوئی کام دنیا میں رکتا نہیں بنا. یاد تو ایک دن کی بات ہے. اللہ کے بکثرت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں عورتیں بھی ذکر کر دیا. مذاکرات مذاکر عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا مجاہد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے؟ فرمایا اگر مجاہد اپنی تلوار سے کافروں کے اتنا مارے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور خون سے رنگین ہو جائے تب بھی اللہ کی بکثرت یاد کرنے والی اس سے افضل ہے. یہ اللہ کا فتویٰ اللہ کے رسول کا. آپ کو کچھ حق ہے کیا کہ اس میں اعتراض کریں؟ جو اللہ کے بہت سے لوگ کہتے ہیں ذکر سے کام نہیں چلے گا. ذکر یہ کرے خود کام چلے گا. ہے نہیں حدیث سے معلوم چلے گا ذکر سے بھی کام چلے گا. یہ حدیث ہے صحیح حدیث ہے. ہر دن کا ایک موقع ہے. ہماری سنت معتدل شریعت ہمارا دین اس کو ہر جگہ پر رکھو سب ٹھیک ہے. اور جہاں اصلیت جب اسی چیز آئی بس گڑبڑ شروع ہو جائے. ہمارے محمد احمد کہتے تھے کہ وہ شخص قابل مبارکباد ہے جس میں اصلیت نہیں ہے. محمد کہتے ہیں وہ شخص قابل مبارکباد ہے جس میں اصلیت نہیں. تب بھی اللہ کی بکثرت یاد کرنے اللہ کی یاد بکثرت کرے اس سے افضل درجے والے ہیں. رواہ احمد. حضرت عبداللہ بن رشید راوی ہیں. ایک عرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ کون سا آدمی سب سے بہتر ہے؟ فرمایا کہ خوشی ہو اس کے لیے جس کی عمر طویل اعمال اچھے ہوں. خوشی نے عرض کیا یہ ہے خوشی اس شخص کے لیے جس کی عمر طویل ہو اعمال اچھے ہوں. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ یہ عام بات کیا افضل ہے؟ فرمایا سب سے افضل یہ ہے کہ تم دنیا سے ایسی حالت میں جاؤ کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہو. بہت سی حدیثیں آتی ہیں جو ہم لوگوں نے یاد نہیں رہتی. یہ بولتا اللہ کی یاد. کیا رسول اللہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا سب سے افضل یہ ہے کہ تم دنیا سے ایسی حالت میں جاؤ کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہو رہی ہو. رواہ احمد و ترمذی دونوں روایت کیا ہے. عمل اللہ کی یاد. کچھ دفعہ ہوا ہے کہ تصویر پر لوگ بہت نقل کر رہے ہیں. ہمارے فرائض اس کا علاج ہے کہ اور بڑی تصویر تم لوگ بات آپ الگ بات ہے. بات میرے بات والے جو تصویر پر نقل کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ اور بڑی تصویریں. ایک آدمی سے جا رہے تھے بمبئی میں بھی میں تصویر لیے ہوئے تھا. کہا مولانا یہ تصویر ہے عقائی کی علامت. میں نے کہا یہ کپڑا سفید دینداروں میں پڑے یہ بھی علامت ہے عقائی کا. پہلے کا کرتا پہنا پہنے کرتا پہنا پہننے سے معلوم ہے دیندار آدمی ہے. تو تصویر لینے سے دیندار معلوم ہے. تم کرتا پاجامہ ٹوپی سے دیندار معلوم ہوتے ہو. تم بھی اتارو سب سب چیز تاکہ تم کو سب لوگ فاقی سمجھ لیں. تھا ویسے ہی آدمی بمبئی گیا. مجھے بہت اچھی تم دنیا سے ایسی حالت میں جاؤ کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہو رہی ہے. احمد و ترمذی. حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے راستے پر جا رہے تھے. ایک پہاڑ کی طرف سے گزرے. اس پہاڑ کا نام ہمدان تھا. فرمایا چاہے تو یہ ہمدان ہے. اہل تفریح آگے بڑھ گئے. صحابہ نے کیا یا رسول اللہ اہل تفریح سے کیا مراد ہے؟ حضور نے فرمایا اہل تفریح بڑھ گئے. مفردون لفظ ہے نا مفردون کے لفظ ہے. تو میں اللہ کا بکثرت ذکر والے اور ذکر کرنے والی یہ بڑھ گئے. مجھے مختلف نے کہیں کو لڑائی کر کیا ہے اس میں جو نہایت وقت کے ساتھ ذکر وہ بڑھ گئے. وہ فردون میں یہ دیا ہے.
یہ جو کثرت ہے میں نے بھی کل پرسوں دیکھا ہے مفلوج مراج بولو جھوم کے جو ذکر کرتے ہیں تو جھوم کے ذکر میں جہری یہ تو ہوگا جہری ذکر ثابت ہوگا کہ نہیں چشتیہ کے ہیں ہمارے جو جھوم کے ذکر کرتے ہیں ہر وقت اور اچھا لگتا کوئی نہیں کرتا یا رسول اللہ اہل تفریح سے مفردوں کا لفظ ہے اہل تفریح سے کیا مراد ہے اور میں اللہ کا کثرت ذکر والے اور ذکر کرنے والیاں سامنے دونوں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات ذکر کرنے والے مرد اور ذکر والے مرد والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما اللہ نے ان کے مغفرت دیا ہے اور اجر عظیم سب مغفرت دیا ہے سب سے بڑا انعام تو مغفرت ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا آدم علیہ السلام کے ہمارے لیے ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين اگر آپ نے مغفرت نہیں کی پہلے مغفرت کا لفظ ہے رحمت کے بعد میں مغفرت کا اشرا آ رہا ہے کیا گیا رحمت کا ختم ہو رہا ہے تو رحمت والی بات کی گئی ہے اب مغفرت کے لیے تیار ہو جائے گی یہ اشرا دوسرا شروع نہیں ہوا نا صبح ہو جائے گا یہ نہیں ہے نا اول رحمت اوسط مغفرت وہاں پہ اس میں نہیں ہے نا بھائی حضرت ابو موسیٰ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر رب نہیں کرتا اس کی مثال زندہ و مردہ جیسی ہے اس سے بڑھ کے مثال ہو کیا کرتی ہے مردہ زندہ مردہ بالکل دو متضاد چیزیں ہیں ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے ایک بار واقعہ امام محمد احمد سنا ہے کہ ایک بزرگ تھے وہ دوسرے بزرگ سے ملنے جا رہے تھے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے کہ چڑیاں آپس میں کہہ رہے تھے کہ یہ آدمی جا رہا ہے ملنے کے لیے پر آدمی سے وہ تو مر گیا ان کا خیال ہوا کہ مر ہی گیا تھا واپس چلو پھر سزا چلو اس کی خبر پر نمازی پڑھ لیں گے فاتحہ پڑھ لیں گے یہ ہم نے سنا ہوگا جو کہا کہ جب مر گیا تو اب کیا کہا لیکن پھر خیال ہوا کہ نہیں اسے کل پر فاتحہ پڑھ لیں گئے وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو مشہور ہو گیا تھا ان کو بھی کہا کچھ خیال مت کرنا میں مر ہی گیا تھا اس وقت جب کہ ذکر سے قابل ہو گیا تھا اس چڑیا نے میرے حال کی تعبیر کیا یہ مرنے سے اس چڑیا نے جو کہا تھا میں اس وقت ذکر سے قابل ہو گیا تھا اس میں آپ چڑیوں نے صحیح کہا اس کی تعبیر نہ کرنا صحیح کہا تھا ذکر ذکر عجیب چیز ہے چند مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھی گیا آپ کو شادابی مانے گا امام غزالی نے لکھا ہے کہ اگر تمہارے دل میں انقباض ہو تو وضو کرو وضو کرنے کے بعد تم انشاء پاؤ گے وضو کے اندر بھی نورانیت ہے کلمہ طیبہ ایک صاحب خانقاہ میں تھے انہوں نے کہا حضرت میں انوار دیکھ رہا ہوں نور پھیلا ہوا ہے کہ وہ نور نسبت والا نہیں ہے ابھی وضو والا نور ہے جو منکشف ہو گیا ہے ابھی تم نور وضو تو پہنچے ہو ابھی نور نماز تو بھی نہیں پہنچے ہو اور نور ولاد اس کا تو کیا پوچھنا ہے اللہ کا نور حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے اہل ذکر کی تلاش میں راستوں میں گھومتے رہتے ہیں جب وہ کسی جماعت کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں کہ اس دوسرے کو پکار کے کہتا ہے کہ آؤ تمہارا مقصد یہ مقصد ذاکرین کو تلاش کر رہے ہوتے ذاکری یہاں موجود
اللہ ہم سب پورا ہم لوگوں کو ان باتوں میں ایمان دے. ایمان کی حدیثیں ہیں ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. حضور نے جو کچھ فرمایا وہی ہے. ایمان ایقان اور اسے اطمینان الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ بھی سوچو کہ جب ایقان ہوگا ذکر کا تو اطمینان ہوگا قلب کا. اللہ تمہارا مقصد یہ. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم پھر آسمان تک ملائکہ ان لوگوں پر چھا جاتے ہیں. اللہ مجھے دریا فرماتا ہے باوجود خود ہی خوب واقف ہے میرے بندے کیا کہہ رہے تھے. پیسے جل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے میرے بندے کیا کہہ رہے تھے, کیا دیکھ کے آئے. پریچے کرتے ہیں کہ تیری پاکی بیان کرتے ہیں. اس کی وجہ بھی لکھی ہے شاید آگے ہوگی. اسی میں انہوں نے کہا تھا گناہ کریں گے وہ لوگ. آج جو مادہ ہے آدم کا ان میں عصیان کا مادہ ہے, گناہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ صبح شام ان کو دکھلانا چاہتے ہیں جن کے بارے میں تمہوں نے یہ کہا تھا وہ ذکر اللہ چھوڑ کے آ رہے تم کو گواہی دے رہے ذکر کر رہے. یہ نہیں کہ معصیت کر رہے. لکھا کتابوں میں لکھا, یہ بھی لکھا ہے اللہ تعالیٰ اس وجہ سے صبح شام پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا. کہنا پڑتا ہے ان کو کہ ذکر اللہ میں کر کے آئے چھوڑ کے آئے. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے جاتے ہیں کہ تم نے کہا تھا کہ ایسے قوم کو آپ پیدا کر رہے ہیں جو آپ کی نافرمانی کریں گے. ہم لوگ طاعت کے لیے کافی ہیں. ان کا بھی یہ تھا ہم طاعت کے لیے کافی ہیں. یہ جو آئیں گے تو گناہ بھی کریں گے. معصیت کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں عالم گناہوں کو مادہ جو ہم نے رکھا ہے اس میں کیسے پھول کھلیں گے اور کیسے پھل آئیں گے تم کو کیا معلوم. ملائکہ کہتے ہیں کیا ہم کو ملائکہ سے اللہ نے کیا ہم کو دیکھا. اللہ فرمایا اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو اس کی کیا ملائکہ کہتے ہیں کہ اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو تیری عبادت کرتے تیری بزرگی بیان کرتے اور زیادہ سرگرم اور ہو جاتے. ابھی تو بے دیکھے نہ پڑ رہا ہے. بے دیکھی سب لوگ بیٹھے ہوئے ابھی رات کو نیند کو مان کرنا معمولی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. کہتے لوگ ہمت کر کے بہت ہے مزہ. یہ تو سب زمین آسمان تھمے ہوئے ہیں ذکر اللہ اللہ کا ذکر. جب تک ایک آدمی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی. خواجہ معصوم فرماتے ہیں کہ جن لوگوں سے قیام عالم ہے وہی تو سب سے زیادہ ذلیل ہے. تمہارے وجود قیام عالم کا کے سبب یہ ذاکرین ہیں اور ذاکرین ہی کو سب سے کم سمجھتے ہو. تمہارا کیا اثر ہوگا. خواجہ معصوم فرماتے ہیں. پھر اللہ پوچھتا ہے کہ جنت دیکھنے پر احتیاط کرتے ہیں. خدا قسم انہوں نے جنت نہیں دیکھی. اللہ فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کی کیا حالت ہوتی. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ جنت دیکھ لیتے ان کو جنت کی خواہش اور زیادہ شدت کے ساتھ ہو جاتی. جنت کی رحمت اور بڑھ جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے وہ پناہ کی کس چیز سے وہ پناہ مانگتے ہیں. فرشتے عرض کرتے ہیں دوزخ سے پناہ چاہتے ہیں. جنت کا سوال دوزخ سے پناہ ہے. اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے دوزخ دیکھی. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ نہیں بخدا انہوں نے دوزخ نہیں دیکھی. فرماتا ہے کہ اگر وہ دوزخ دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی. ملائکہ عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ دوزخ دیکھ لیتے تو اس سے بہت زیادہ بھاگتے ڈرتے نافرمانی ہوتی. یہ حدیث ہے علامہ کا جن کی وجہ سے قیام عالم ہے وہی میں سب سے زیادہ وہ نہ رہے اور قیامت آ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے ذکر و فکر کی توفیق مرحمت فرمائے.
اس کا فائدہ یہاں بھی ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. تجربہ کر کے دیکھیے، درود شریف پڑھیے، اطمینان نصیب ہوگا. اللہ اللہ کیجیے، چند مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیے، دل میں شادابی معلوم ہوگی، تعظیم معلوم ہوگی، انشراح پیدا ہوگا. اللہ کے ذکر میں شادابی ہے، خوشی ہے، انشراح ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. ذکر مگر جو سنت کا طریقہ ہے اسی طرح کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ قلم لکھا ہے باقی اللہ نے کہ دیکھو ذکر بھی ایسے نہ کرو لا الہ الا اللہ، اس طرح لا الہ لا کو ظاہر کرو الف اس کا، پھر الا اللہ کو ظاہر کرو. یہ برکات کا موجب ہوگا. یعنی لا الہ الا اللہ جیسے پڑھتے ہیں لا الہ الا کا لا الہ حق کو ظاہر کرو، الا اللہ کے حق کو ظاہر کرو، تب ذکر کامل ہوگا. اس کے فوائد ہیں، ذکر ثمرات ہے اس کے، یعنی ذکر کے فوائد ہیں اور اس کیفیت سے ذکر کرنے میں فوائد ہیں. لا الہ حق ظاہر کرو، الا اللہ حق کو ظاہر کرو. اس کے اندر بہت راز ہے، میں نے دیکھا کو دیکھا خالا بات میں نے دیکھا. اس بنا پر ذکر کو رسمی طریقے سے نہ، بے وقتی کے طریقے سے نہیں، اہتمام سے لا الہ الا اللہ. ہمارے حاجی صاحب کہتے ہیں دماغ سے متصل ہو جاؤ تاکہ وسائل اور پردے کم ہو جائیں. اس میں اب دنیا میں کچھ نہیں ہے. اب وہاں پڑھنے میں یہاں پڑھنے میں فرق ہے کہ نہیں. اب میں کہتا ہوں اسی وجہ سے صف اول کی فضیلت ہے بعد میں کہ براہ راست کا تعلق اللہ سے ہے. میں رحمت بھی نازل ہوتی ہے تو امام سے ہٹ کے دائیں جاتی ہے پھر بائیں جاتی ہے، پہلی سب دوسری سب میں بعد میں جاتی ہے، تیسرے میں بعد میں جاتی ہے. نہیں سمجھتے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ذکر کی توفیق دے اور ذکر کو طریقے سے ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. سب سے بڑا ذکر کلام پاک کی تلاوت ہے. اتلو ما اوحی الیک من کتاب، اتلو ما اوحی من کتاب تقربا الی اللہ وتحفظا لالفاظہ واستکشافا لمعانی. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ اپنے ذکر و فکر کی توفیق دے. اللہم انی اسألک لسانا ذاکرا وقلبا شاکرا. اللہ ہم لسان ذاکر کا استعمال کرتے ہیں اور قلب شاکر کا استعمال کرتے ہیں. قلب میں شکر کا مادہ ہو، زبان پر ذکر کا مادہ ہو. اللہ اسی کے ساتھ ہماری زندگی کو تمام فرمائیے اور اپنے جنت میں داخل فرمائیے. اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول عمل. اللہ ہم جنت کا سوال کرتے ہیں، آپ کے رضا کا سوال کرتے ہیں. جنت مقام رضا ہے، اس وجہ سے جنت کا بھی ہم سوال کرتے ہیں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یہ مجلسیں ہو رہی ہیں میرے لیے سعادت کا موجب ہو، مغفرت کا موجب ہو. ہماری تمام ذریت کو، ہمارے متعلقین ظاہری اور باطنی سب کو اللہ تعالیٰ ان مجالس سے، ان اذکار سے مستفید فرمائے. آپ کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ سب کو عافیت دے، اپنے ذکر و فکر توفیق دے، اپنی محبت نسبت سے سرفراز فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سیدنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم.